بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اصحاب الاخدود اور ان کے مظالم کے بارے میں مفسرین بات کریں گے۔ اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا اصل واقعہ کیا تھا۔ اس اختلاف کے باوجود ہم ایک تفسیر کے حوالے سے ان کا مفصل واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا سکوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئی۔ چنانچہ وہ اس جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور مہیب جانور مسلمانوں کا راستے روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہو تو اس جانور کو اس پتھر سے مقتول فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، خدا عز و جل کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا تو عنقریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو بھی میرا پتہ نہ بتانا۔ اس کے بعد وہ لڑکا صاحب کرامت ہو گیا۔ اس کی دعاؤں سے مادرزاد، اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہمنشین جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدیے اور تحائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی۔ فوراً اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور بادشاہ کے دربار میں وہ گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو مقرب ہمنشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ غضبناک ہو گیا اور کہا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ اس نے طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کس نے تجھے یہ بتا دیا؟ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے اس کو قید کر کے اس قدر مارا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف انکار کر دیا، میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہمنشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے غیظ و غضب بھر کر پھر حکم دیا اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ۔ اس کے سپاہیوں نے اور اس کو سمندر میں لے جا کر پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر دعا مانگی تو کشتیاں غرق ہو گئیں اور سب کے سب سپاہی ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ مجھ کو شہید صرف ایک ہی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ تم مجھ کو سولی پر لٹکا کر یہ پڑھ کر مجھے تیر مارو، بسم اللہ رب العالمین۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ لڑکے کا اپنی شہادت کا طریقہ بتانے میں بھی ایک حکمت تھی کہ لوگ اس بات کو جان کر اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کی شہادت کا منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع میں بلند آواز سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے دین پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا اور اس نے خندق کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے، اس نے ایمانداروں کو پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا اور جہاں تک کہ 77 مومنین کو اس آگ میں جلا ڈالا
آخر میں ایک عورت بچے کو گود میں لے کر آئی اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرا گئی۔ اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کو بولتے دیکھ کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ اس نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے کہ ایک دم ظالموں کو اللہ نے اپنے قہر کی گرفت میں لے لیا۔ وہ آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہو گئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحے بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم بادشاہ کے شر سے بچا لیا۔ اور اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ نے ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، خائی والوں پر لعنت ہو، وہ اس بھڑکتی آگ والے جب اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے اور باوقت امتحان اور مومنوں کا بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر اور شاکر رہنا ہوتا ہے۔ اس امتحان کی کامیابی ہے، یہ بھی عامر ایمان کی یہی نشانی ہے کہ خدا عز و جل کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی اس میں تذبذب نہیں پیدا ہوتا، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلا دیا جائے، ہر حال میں، ہر صورت میں ایمان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو نصیب ہو جائے، اس کی خوشی کی معراج ہو جاتی ہے اور وہ خدا عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سربلندیوں کے مداح اور ثنا خواہ بن جاتے ہیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ چاہوں گی اجازت۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔